اب حسین میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب حسین کی جنگ کا آغاز ہوا ہے، اب امام علی مقام نے جنگ کی ہے اور امام علی مقام نے خوب جنگ کی ہے۔ گویا کہتے جاتے ہوں مظلوم حسین جس نے صبح سے شام تک اپنے پیاروں کی جنگیں دیکھی ہیں، سب کو شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے، مظلوم حسین مجبور حسین نہیں، لڑتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں ارے اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، ارے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو شہید کر دیا، تم نے علی اصغر پر رحم نہیں کھایا۔ حسین لڑ رہے ہیں، فوج الحفیظ الامان پکار رہی ہے، یہاں تک کہ وہ لمحہ آیا کہ جب ایک پتھر آپ کی پیشانی پر آ کر لگا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا جس میں حسین سے خون بہ رہا ہے، خون صاف کرنا چاہا، یزید کے سپاہی نے ایک 100 شعبہ زہر آلود تیر ایسا مارا کہ جو سینے میں پیوست ہو گیا۔ میں کیا بیان کروں، بس یہ سمجھ لیں کہ جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے وہ ہتھیار استعمال کیا رسول اللہ کے نواسے پر۔ کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے جس کے پاس کچھ نہ تھا، ارے وہ ہاتھ سے کربلا کی مٹھی اٹھا کر پھینکتا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لال پر، خاتون جنت کے فرزند حسین کو جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، یہاں تک کہ حجت تمام ہو گئی، تلوار نیام میں رکھی گئی۔ یہ منظر دیکھا، فوج نے پھر حملہ کیا، پلٹی ہوئی فوجیں واپس آئیں، امام علی مقام سواری سے زمین پر آئے، نہیں میں نے غلط کہا، امام علی مقام سواری سے گرے مگر زمین پر نہیں آئے، زین سے گرے زمین پہ نہیں آئے۔ کیا مطلب؟ کہا امام کے جسم پر تیر اتنے تھے کہ جب سواری سے گرے ہیں تو عالم یہ تھا کہ نہ سواری کی زین پر تھے نہ زمین پر تھے، لاشا تیروں پر معلق تھا۔ گویا اپنی مادر گرامی سے کہہ رہے ہو جاؤ کہ نہ اب دیر کرو، دیکھو نا اماں کہ اب لال تیرا زین پہ ہے اور نہ زمین پر، تیروں پر معلق ہے۔ یعنی اب میں کن الفاظ سے کہوں، آپ نے سنا علماء کرام سے، جن کے جسم کو نبی نے چوما، دیکھیں نبی، ہم حجر اسود پتھر ہے نا، لیکن سرکار دو عالم نے چوما تو ہم کہتے ہیں چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، عظمت ہے نا، یہ جسم کو نبی نے چوما، آج وہ جسم تیر سے چھلنی ہے۔ جو رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں اور سجدے میں ہیں اور وہ آ جاتے ہیں تو رسول اللہ اپنا سجدہ طویل کر دیتے ہیں، آج ان کا یہ عالم ہے۔